السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام بھائیوں کو آج کے اس اسٹڈی سرکل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن عظیم الشان کی سورہ الحجرات کا اسٹڈی سرکل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ میں یہ قرآن عظیم الشان کی 49ویں سورہ ہے، سورہ الحجرات۔ اس کی تلاوت کے لیے میں حسن قریشی بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تلاوت اور ترجمہ پیش کیجئے سورہ الحجرات کے پہلے رکوع کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون۔ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ خیال میں یہاں پہ رکو ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہی ہے اسکرین۔ جی ٹھیک ہے۔ ترجمہ پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اور اگر اہل پڑھ چکے ہیں، آگے بڑھیں۔ ہو رہا ہے جی، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ۔ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر یہ حسن بھائی، موومنٹ کافی سلو ہے، میرے خیال میں اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں میں یہ۔ جی، یہ پی ڈی ایف تمام بھائی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لنک آپ کے پاس موجود ہے قراnuردو.com کا، وہاں سے قراnuردو.com پہ تمام پی ڈی ایف جو ہیں وہ موجود ہیں، تو یہ آپ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ تفہیم القرآن بھی ہے وہاں پر، اور اگر کوئی بھائی ایکسٹرا مطالعہ کرنے کے لیے تفسیر ابن کثیر کا بھی مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ سورہ حجرات 26ویں پارے میں ہے، تو تفسیر ابن کثیر سے بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کو ایڈیشنل مطالعے کے طور پہ، تو آپ جو ہے وہ 26واں پارہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ سورہ حجرات کی آج کے اس مطالعے کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے، تلاوت اور ترجمہ ہم نے پڑھا ہے پہلے رکوع کا، اب اس کی جو شان نزول ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر میری عالمگیر بھائی سے درخواست ہے کہ آپ یہ اس کو مطالعہ کریں۔ سورہ حجرات نام یہیں سے پڑھنا ہے نا؟ جی، آیت 4 کے فقرے
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ حجرات آیا ہے زمانہ نزول، یہ بات روایت سے بھی معلوم ہوتی ہے اور سورت کے مضامین میں بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سورت مختلف مواقع پر نازل شدہ احکامات و ہدایت کا مجموعہ ہے جنہیں مضمون کی مناسبت سے یکجا کر دیا گیا ہے۔ علاوہ بری روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر احکام مدینہ طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئے ہیں۔ مثلا آیت 4 کے متعلق مفسرین کا بیان ہے کہ یہ تمیم کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے وفد نے آ کر ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا تھا، اور تمام کتب سیرت میں اس وفد کا آمد کا زمانہ 9 ہجری بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آیت 6 کے متعلق حدیث کی بکثرت روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی المستلق سے زکوٰۃ وصول کر کے لانے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ بات معلوم ہے کہ ولید بن عقبہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ موضوع اور مباحث۔ اس سورہ کا موضوع مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شان ہے۔ ابتدائی 5 آیتوں میں ان کو وہ ادب سکھایا گیا ہے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پھر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہر خبر پر یقین کر لینا اور اس پر کوئی کارروائی کر گزرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خبر ملنے کا ذریعہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ قابل اعتماد نہ ہو تو اس پر کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس صورت میں دوسرے مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر لان تان کرنا، ایک دوسرے کے برے نام رکھنا، بدگمانیاں کرنا، دوسروں کے حالات کی کھوج خرید کرنا، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، یہ وہ افعال ہیں جو بجائے خود بھی گناہ ہیں اور معاشرے میں بھی بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نام بنام ان کا ذکر فرما کر انہیں حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ان قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی گئی ہے جو دنیا میں عالمگیر فساد کے موجب ہوتے ہیں۔ قوموں اور قبیلوں اور خاندانوں کا اپنے شرف پر فخر و غرور اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے دوسروں کو گرانا ان اہم اسباب میں سے ہے جن کی بدولت دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی آیت میں یہ فرما کر اس برائی کی جڑ کاٹ دی ہے کہ تمام انسان ایک ہی اصل سے پیدا ہوئے ہیں اور قوموں اور قبیلوں میں ان کا تقسیم ہونا تعارف کے لیے ہے نہ کہ تفاخر کے لیے، اور ایک انسان پر دوسرے انسان کی فوقیت کے لیے اخلاقی فضیلت کے سوا اور کوئی جائز بنیاد نہیں ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، عملاً فرما بردار بن کر رہنا اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کھپا دینا ہے۔ حقیقی مومن وہی ہے جو یہ روش اختیار کرے۔ رہے وہ لوگ جو دل کی تصدیق کے بغیر محض زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور پھر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ گویا اسلام قبول کر کے انہوں نے کوئی احسان کیا ہے، تو دنیا میں ان کا شمار مسلمانوں میں ہو سکتا ہے، معاشرے میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ مومن قرار نہیں پا سکتے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ یہاں سے رفیق بھائی آپ جو ہے وہ شروع کریں گے تفہیم کا مطالعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ یہ ایمان کا اولین اور بنیادی تقاضا ہے۔ جو شخص اللہ کو اپنا رب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی و رہبر مانتا ہو
وہ اگر اپنے اس عقیدے میں سچا ہے تو اس کا یہ رویہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی رائے اور خیال کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر مقدم رکھے یا معاملات میں آزادانہ رائے قائم کرے اور ان کے فیصلے بطور خود کر ڈالے بغیر اس کے کہ اسے یہ معلوم کرنے کی فکر ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں کوئی ہدایت دی ہے یا نہیں، اور دی ہے تو وہ کیا ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی ان سے آگے بڑھ کر نہ چلو، پیچھے چلو، مقدم نہ بنو، تابع بن کر رہو۔ یہ ارشاد اپنے حکم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 سے ایک قدم آگے ہے۔ وہاں فرمایا گیا تھا کہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہو اس کے بارے میں کسی مومن کو خود کوئی الگ فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو اپنے معاملات میں پیش قدمی کر کے بطور خود فیصلے نہیں کر لینے چاہیے، بلکہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کے متعلق کیا ہدایات ملتی ہیں۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے محض انفرادی معاملات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے جملہ اجتماعی معاملات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ اسلامی آئین کی بنیادی دفعہ ہے جس کی پابندی سے نہ مسلمانوں کی حکومت آزاد ہو سکتی ہے، نہ اس کی عدالت اور نہ پارلیمنٹ۔ مستند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم عدالت بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اگر کتاب اللہ میں کسی معاملے کا حکم نہ ملے تو کس چیز کی طرف رجوع کرو گے؟ تو انہوں نے کہا سنت رسول اللہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی کچھ نہ ملے، انہوں نے عرض کیا پھر میں خود اجتہاد کروں گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ یہ اپنے اجتہاد پر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدمہ رکھنا اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کی طرف رجوع کرنا ہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان جج اور غیر مسلم جج کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ اسی طرح قانون سازی کے معاملے میں یہ بات قطعی طور پر متفق علیہ ہے کہ اولین ماخذ قانون خدا کی کتاب ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پوری امت کا اجتماع تک ان دونوں کے خلاف یا ان سے آزاد نہیں ہو سکتا خدا کے افراد امت کا قیاس و اجتہاد۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کبھی تم نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو کر خود مختاری کی روش اختیار کی یا اپنی رائے اور خیال کو ان کے حکم پر مقدم رکھا تو جان رکھو کہ تمہارا سابقہ اس خدا سے ہے جو تمہاری سب باتیں سن رہا ہے اور تمہاری نیتوں تک سے واقف ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کیا کرو اس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ یہ وہ ادب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو سکھایا گیا تھا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور بات چیت میں اہل ایمان آپ کا انتہائی احترام ملحوظ رکھے۔ کسی شخص کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند تر نہ ہو۔ آپ سے خطاب کرتے ہوئے لوگ یہ بھول نہ جائیں کہ وہ کسی عام آدمی یا اپنے برابر والے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہیں۔ اس لیے عام آدمیوں کے ساتھ گفتگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں نمایاں فرق ہونا چاہیے اور کسی کو آپ سے اونچی آواز میں کلام نہ کرنا چاہیے۔ یہ ادب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے سکھایا گیا تھا اور اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، مگر بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام مواقعوں پر یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو
یا آپ کا کوئی حکم سنایا جائے یا آپ کی احادیث بیان کی جائیں۔ اس کے علاوہ اس آیت سے یہ اعمال بھی نکلتا ہے کہ لوگوں کو اپنے سے بزرگ تر اشخاص کے ساتھ گفتگو میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ کسی شخص کا اپنے بزرگوں کے ساتھ اس طرح بولنا جس طرح وہ اپنے دوستوں یا عام آدمی کے ساتھ بولتا ہے، دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ان کے لیے کوئی احترام موجود نہیں ہے اور وہ ان میں اور عام آدمیوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا درا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا مقام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص خواہ بجائے خود کتنا ہی قابل احترام ہو، بہرحال یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ بے ادبی خدا کے ہاں اس سزا کی مستحق ہو جو حقیقت میں کفر کی سزا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایک بدتمیزی ہے، خلاف تہذیب حرکت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا سی کمی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی عمر بھر کی کمائی غارت ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کا احترام دراصل اس خدا کا احترام ہے جس نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے احترام میں کمی کے معنی خدا کے احترام میں کمی ہے۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہاں سے حفیظ بھائی آپ شروع کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ حاشیہ نمبر 5۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورے اترے ہیں اور ان آزمائشوں سے گزر کر جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے دلوں میں فی الواقع تقوی موجود ہے، وہی لوگ اللہ کے رسول کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہیں۔ اس ارشاد سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ جو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے خالی ہے وہ در حقیقت تقوی سے خالی ہے، اور رسول کے مقابلے میں کسی کی آواز کا بلند ہونا محض ایک ظاہری بد تہذیبی نہیں ہے بلکہ باطن میں تقوی نہ ہونے کی علامت ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ حاشیہ نمبر 6۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جن لوگوں نے آپ کی صحبت میں رہ کر اسلامی آداب و تہذیب کی تربیت پائی تھی، وہ تو آپ کے اوقات کا ہمیشہ لحاظ رکھتے تھے۔ ان کو پورا احساس تھا کہ آپ اللہ کے کام میں کس قدر مصروف زندگی بسر فرماتے ہیں، اور ان تھکا دینے والی مصروفیتوں کے دوران میں لازماً کچھ وقت آپ کے آرام کے لیے اور کچھ وقت آپ کی اہم مشغولیتوں کے لیے اور کچھ وقت اپنی خانگی زندگی کے معاملات کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ آپ سے ملاقات کے لیے اسی وقت حاضر ہوتے تھے جب آپ باہر تشریف فرما ہو، اور اگر کبھی وہ آپ کو مجلس میں موجود نہ پاتے تو بیٹھ کر آپ کے برآمد ہونے کا انتظار کرتے تھے، اور کسی شدید ضرورت کے بغیر آپ کو باہر تشریف لانے کی زحمت نہ دیتے تھے۔ لیکن عرب کے اس ماحول میں جہاں عام طور پر لوگوں کو کسی شائستگی کی تربیت نہ ملی تھی، بارہا ایسے ان گھڑ لوگ بھی آپ سے ملاقات کے لیے آ جاتے تھے جن کا تصور یہ تھا کہ دعوت اللہ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے کو کسی وقت بھی آرام لینے کا حق نہیں ہے، اور انہیں حق ہے کہ رات دن میں
جب چاہیں اس کے پاس آ دھمکیں، اور اس کا فرض ہے کہ جب بھی وہ آ جائیں وہ ان سے ملنے کے لیے مستعد رہیں۔ اس کماش کے لوگوں میں عموماً اور اطراف عرب سے آنے والوں میں خصوصاً بعض ایسے ناشائستہ لوگ بھی ہوتے تھے جو آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو کسی خادم سے اندر اطلاع کرانے کی زحمت نہ اٹھاتے تھے، بلکہ ازواج مطہرات کے حجروں کا چکر کاٹ کر باہر ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے پھرتے تھے۔ اس طرح کے متعدد واقعات احادیث میں صحابہ کرام نے روایت کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ان حرکات سے سخت تکلیف ہوتی تھی، مگر اپنے طبعی حلم کی وجہ سے آپ اسے برداشت کیے جا رہے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مداخلت فرمائی اور اس ناشائستہ طرز عمل پر ملامت کرتے ہوئے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ جب وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں اور آپ کو موجود نہ پائیں تو پکار کر آپ کو بلانے کے بجائے صبر کے ساتھ بیٹھ کر اس وقت کا انتظار کریں جب آپ خود ان سے ملاقات کے لیے باہر تشریف لائیں۔ یہاں سے پڑھیں اللہ درگزر اللہ کرنے والا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حاشیہ نمبر 7، یعنی اب تک جو کچھ ہوا سو ہوا، آئندہ اس غلطی کا اعادہ نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پچھلی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا اور اپنے رحم و کرم کی بنا پر ان لوگوں سے کوئی مواخذہ نہ کرے گا جو اس کے رسول کو اس طرح اذیت دیتے رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ حاشیہ نمبر 8، اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی مستقلق جب مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا تاکہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لائیں۔ یہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کسی وجہ سے ڈر گئے اور اہل قبیلہ سے ملے بغیر مدینہ واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر سخت ناراض ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ روانہ کریں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے وہ دستہ روانہ کر دیا تھا اور بعض میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ روانہ کرنے والے تھے۔ بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ بنی مستلق کے سردار حارث بن زرار ام المومنین حضرت جویریہ کے والد اس دوران میں خود ایک وفد لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں، کجا کہ زکوٰۃ دینے سے انکار اور ان کے قتل کے ارادے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہ۔ ہم ایمان پر قائم ہیں اور ادائے زکوٰۃ سے ہمیں ہرگز انکار نہیں ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ اس قصے کو امام احمد، ابن ابی حاتم، طبرانی اور ابن جریر نے حضرات عبداللہ بن عباس، حارث بن زرار، مجاہد، قتادہ، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یزید بن رومان، ضحاک اور مقاتل بن حیان سے نقل کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت میں یہ پورا قصہ بیان تو اسی طرح ہوا ہے، مگر اس میں ولید کے نام کی تصریح نہیں ہے۔ اس نازک موقع پر جبکہ ایک بے بنیاد خبر یہ پر اعتماد کر لینے کی وجہ سے ایک عظیم غلطی ہوتے رہ گئی۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اصولی ہدایت دی کہ جب کوئی اہمیت رکھنے والی خبر جس پر کوئی بڑا نتیجہ مرتب ہوتا ہو تمہیں ملے تو اس کو قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ خبر لانے والا کیسا آدمی ہے. اگر وہ فاسق ہے، فاسق شخص ہو، یعنی جس کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ اس کی بات اعتماد کے لائق نہیں ہے، تو اس کی دی ہوئی خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ وہ امر واقع کیا ہے. اس حکم ربانی سے ایک اہم شرعی قاعدہ نکلتا ہے جس کا دائرہ اطلاق بہت واضح ہے، اس کی بہت وسیع ہے. اس کی رو سے مسلمانوں کی حکومت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی کارروائی ایسے مخبروں کو دی ہوئی خبروں کی بنا پر کر ڈالے جن کی سیرت بھروسے کے لائق نہ ہو. اسی قاعدے کی بنا پر محدثین نے علم حدیث میں جرح اور تعدیل کا فن ایجاد کیا تاکہ ان لوگوں کے حالات کی تحقیق کریں جن کے ذریعے سے بعد کی نسلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی تھی. اور فقہ نے قانون شہادت میں یہ اصول قائم کیا کہ کسی ایسے معاملے میں جس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہو یا کسی انسان پر کوئی حق عائد ہوتا ہو، فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. البتہ اس امر پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ عام دنیوی معاملات میں ہر خبر کی تحقیق اور خبر لانے والے کے لائق اعتماد ہونے کا اطمینان کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آیت میں لفظ نبع استعمال ہوا ہے جس کے اطلاق پر ہر خبر پر نہیں ہوتا بلکہ اہمیت رکھنے والی خبر پر ہوتا ہے. اس لیے فقہ کہتے ہیں کہ عام معاملات میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا. مثلا آپ کسی کے یہاں جاتے ہو اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اندر سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ آ جاؤ، آپ اس کے کہنے پر اندر جا سکتے ہیں قطع نظر اس کے کہ صاحب خانہ کی طرف سے اذن کی اطلاع دینے والا فاسق ہو یا صالح. اس طرح اہل علم کو اس پر بھی اتفاق ہے کہ جن لوگوں کا فسق، جھوٹ اور بد کرداری کی نوعیت کا نہ ہو بلکہ فساد عقیدہ کی بنا پر وہ فاسق قرار پاتے ہوں، ان کی شہادت بھی قبول کی جا سکتی ہے اور روایت بھی، محض اس کے عقیدے کی خرابی یا ان کی شہادت یا روایت قبول کرنے میں مانع نہیں ہے. جزاک اللہ خیر حفیظ بھائی، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد سید طارق بھائی آپ مطالعہ کریں گے یہاں سے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. حاشیہ نمبر 9. یہ بات سیاق و سباق سے بھی مترشح ہوتی ہے اور متعدد مفسرین نے بھی اس آیات اور متعدد مفسرین نے جی آپ کی آواز رک گئی ہے. جی اب آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے جی، ٹھیک ہے، بات آپ کنٹینیو کیجیے. جی اور متعدد مفسرین نے بھی اس آیت سے یہ سمجھا کہ بنی المصطلق کے معاملے میں ولید بن عقبہ کی دی ہوئی اطلاع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف فوجی اقدام کرنے میں متعامل تھے، مگر بعض لوگوں نے اصرار کیا کہ ان پر فوراً چڑھائی کر دی جائے. اس پر ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ تم اس بات کو بھول نہ جاؤ کہ تمہارے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو تمہارے مصالح کو تم سے زیادہ جانتے ہیں. تمہارا یہ چاہنا کہ اہم معاملات میں جو رائے تمہیں مناسب نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر عمل کیا کریں. سخت بیجا جسارت ہے.
اگر تمہارے کہنے پر عمل کیا جانے لگے تو بکثرت مواقع پر ایسی غلطیاں ہوں گی جن کا خمیازہ خود تم کو بھگتنا پڑے گا۔ جی، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ حاشیہ نمبر 10۔ مطلب یہ ہے کہ پوری جماعت مومنین اس غلطی کی مرتکب نہیں ہوئی جس کا صدور ان چند لوگوں سے ہوا جو اپنی خام رائے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چلانا چاہتے تھے، اور جماعت مومنین کے راہ راست پر قائم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و احسان سے ایمان کی روش کو ان کے لیے محبوب اور دل پسند بنا دیا ہے، اور کفر و فسق اور نافرمانی کی روش سے انہیں متنفر کر دیا ہے۔ اس آیت کے دو حصوں میں روئے سخن دو الگ الگ گروہوں کی طرف ہے۔ لو یؤتکم فی کثیر من الامر کا خطاب پوری جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نہیں بلکہ ان خاص اصحاب سے ہے جو بنی المصطلق پر چڑھائی کر دینے کے لیے اصرار کر رہے تھے، اور لیکن اللہ حبب الیکم کا خطاب عام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے پر اصرار کرنے کی جسارت کبھی نہ کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیشہ اطاعت کی روش پر قائم رہتے تھے جو ایمان کا تقاضا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جنہوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا تھا وہ ایمان کی محبت سے خالی تھے، بلکہ اس سے جو بات مترشح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے اس تقاضے کی طرف سے ان کو ذہول ہو گیا تھا، جس کے باعث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی رائے پر اصرار کرنے کی غلطی کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اس غلطی پر اور اس کے برے نتائج پر متنبہ فرمایا، اور پھر یہ بتایا کہ صحیح ایمانی روش وہ ہے جس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام جماعت قائم ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ حاشیہ نمبر 11، یعنی اللہ کے یہ فضل و احسان کوئی اندھی بانٹ نہیں ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ جس کو بھی وہ دیتا ہے حکمت کی بنا پر اور اس علم کی بنا پر دیتا ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی، کے بعد رضا بھائی آپ پڑھیں گے یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر اہل ایمان سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ حاشیہ نمبر 12۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑیں، بلکہ فرمایا یہ ہے کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں۔ ان الفاظ سے یہ بات خود بخود نکلتی ہے کہ آپس میں لڑنا مسلمانوں کا معمول نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ان سے یہ امر متوقع ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے آپس میں لڑا کریں۔ البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس صورت میں وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ علاوہ بری گروہ کے لیے بھی فرقے کی بجائے طائفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
عربی زبان میں فرقہ بڑے گروہ کے لیے اور طائفہ چھوٹے گروہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے بھی یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ حالت ہے جس میں مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کا مبتلا ہو جانا متوقع نہیں ہے۔ ان کے درمیان نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کے درمیان صلح کراؤ، نمبر 13 ہے، حاشیہ نمبر 13۔ اس حکم کے مطابق وہ تمام مسلمان ہیں جو ان دونوں گروہوں میں شامل نہ ہوں اور جن کے لیے ان کے درمیان صلح کی کوشش کرنا ممکن ہو۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کی اپنی ملت کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور وہ بیٹھے ان کی لڑائی کا تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ یہ افسوسناک صورتحال جب بھی پیدا ہو تمام اہل ایمان کو اس پر بے چین ہو جانا چاہیے اور ان کے باہمی معاملات کی اصلاح کے لیے جس کے بس میں جو کوشش بھی ہو وہ اسے صرف کر ڈالنی چاہیے۔ فریقین کو لڑائی سے باز رکھنے کی تلقین کی جائے، انہیں خدا سے ڈرایا جائے، بااثر لوگ فریقین کے ذمہ دار آدمیوں سے جا کر ملیں، نزاع کے اسباب کو معلوم کریں اور اپنی حد تک ہر وہ کوشش کریں جس سے ان کے درمیان مصالحت ہو سکتی ہو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، حاشیہ نمبر 14۔ یعنی مسلمانوں کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ وہ زیادتی کرنے والے کو زیادتی کرنے دیں اور جس پر زیادتی کی جا رہی ہو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں یا الٹا زیادتی کرنے والے کا ساتھ دیں، بلکہ ان کا فرض یہ ہے کہ اگر لڑنے والے فریقین میں صلح کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر یہ دیکھیں کہ حق پر کون ہے اور زیادتی کرنے والا کون، جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیں اور جو زیادتی کرنے والا ہو اس سے لڑیں۔ اس لڑائی کا چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس لیے یہ واجب ہے اور جہاد کے حکم میں ہے۔ اس کا شمار اس فتنے میں نہیں ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ اس کا ہے، اس میں کھڑا رہنے والا چلنے والے سے اور بیٹھ جانے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہے، کیونکہ اس فتنے سے مراد تو مسلمانوں کی وہ باہمی لڑائی ہے جس میں فریقین عصبیت اور حمیت جاہلیہ اور طلب دنیا کے لیے لڑ رہے ہوں اور دونوں میں سے کوئی بھی حق پر نہ ہو۔ رہی یہ لڑائی جو زیادتی کرنے والے گروہ کے مقابلے میں برسر حق گروہ کی حمایت کے لیے لڑی جائے تو یہ فتنے میں حصہ لینا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ تمام فقہا کا اس کے وجوب پر اتفاق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس کے واجب ہونے پر کوئی اختلاف نہ تھا، بلکہ بعض فقہا تو اسے جہاد سے بھی افضل قرار دیتے ہیں اور ان کا استدلال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا زمانہ خلافت کفار سے جہاد کرنے کی بجائے باغیوں سے لڑنے میں صرف کر دیا۔ اس کے واجب نہ ہونے پر اگر کوئی شخص اس بات سے استدلال کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان لڑائیوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور بعض دوسرے صحابہ نے حصہ نہیں لیا تھا تو وہ غلطی پر ہے۔ ابن عمر خود فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، مجھے اپنے دل میں کسی بات پر اتنی زیادہ کھٹک محسوس نہیں ہوتی جتنی اس آیت کی وجہ سے ہوئی کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس باغی گروہ سے جنگ نہ کی۔ زیادتی کرنے والے گروہ سے قتال کرنے کا حکم لازماً یہی معنی نہیں رکھتا کہ اس کے خلاف ہتھیاروں سے جنگ کی جائے اور ضرور اس کو قتل ہی کیا جائے، بلکہ اس سے مراد اس کے خلاف طاقت کا استعمال ہے اور اصل مقصود اس کی زیادتی کا ازالہ ہے۔ اس مقصد کے لیے جس طاقت کا استعمال ناگزیر ہو اسے استعمال کرنا چاہیے اور جتنی طاقت کا استعمال کافی ہو نہ اس سے کم استعمال کرنی چاہیے اور نہ اس سے زیادہ۔ اس حکم کے مطابق وہ لوگ ہیں جو طاقت استعمال کر کے زیادتی کا ازالہ کرنے پر قادر ہوں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، حاشیہ نمبر 15۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لڑائی باغی زیادتی کرنے والے گروہ کو بغاوت یعنی زیادتی کی سزا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کے حکم کی طرف پلٹنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے۔
اللہ کے حکم سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روح سے جو بات حق ہو اسے یہ باغی گروہ قبول کر لینے پر آمادہ ہو جائے، اور جو طرز عمل اس میزان حق کی روح سے زیادتی قرار پاتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ جو ہی کہ کوئی باغی گروہ اس حکم کی پیروی پر راضی ہو جائے، اس کے خلاف طاقت کا استعمال بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہی قتال کا مقصود اور اس کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد مزید دست درازی کرنے والا خود زیادتی کا مرتکب ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روح سے ایک نظام حق کیا ہے اور زیادتی کیا ہے، تو لامحالہ اس کو طے کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو امت میں اور علم و بصیرت کے لحاظ سے اس کی تحقیق کرنے کے اہل ہوں۔ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرواؤ، نمبر 16 یہ پڑھنا ہے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ، 16 نمبر حاشیہ ہے۔ محض صلح کرا دینے کا حکم نہیں ہے بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرانے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ صلح کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے جو حق و باطل کے فرق کو نظر انداز کر کے محض لڑائی روکنے کے لیے کرائی جائے، اور جس میں برسر حق گروہ کو دبا کر زیادتی آواز آپ کی رک گئی ہے رضا بھائی۔ جی اب آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے، بات کریں۔ میں 16 نمبر پھر سے پڑھتا ہوں۔ محض صلح کرا دینے کا حکم نہیں ہے بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرانے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ صلح کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے جو حق و باطل کے فرق کو نظر انداز کر کے محض لڑائی روکنے کے لیے کرائی جائے، اور جس میں برسر حق گروہ کو دبا کر زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ بیجا رعایت برتی جائے۔ صلح وہی صحیح ہے جو انصاف پر مبنی ہو، اسی سے فساد ٹلتا ہے، ورنہ حق والوں کو دبانے اور زیادتی کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنے کا نتیجہ لازماً یہ ہوتا ہے کہ خرابی کے اصل اسباب جوں کہ توں باقی رہتے ہیں بلکہ ان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس سے بار بار فساد برپا ہونے کی نوبت پیش آتی ہے۔ جزاک اللہ خیر رضا بھائی، آج کا ہم مطالعہ یہیں تک رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا جو اس کا جو حاشیہ ہے وہ بہت تفصیلی ایک پورا ڈسکشن ہے، جس میں جو مسلمانوں کی اگر باہمی جنگ ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے قوانین، شرعی قوانین کیا ہیں، اور وہ گروہوں کی ڈیٹیل کیا ہے، کس طرح کی سچویشن ہو تو اس میں کیا کام کرنا چاہیے، وہ ڈیٹیلز آئیں گی، تو وہ انشاءاللہ وہ ہم کل انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ آج ابھی تک ہم نے جو مطالعہ کیا ہے اس پر بات کریں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ میں اب اس کو فورم کو اوپن کروں گا جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس باقی ہے اس کے لیے، اور بھائیوں سے جو ہے وہ ان کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کی کوئی بھائی اپنے الفاظ میں تلخیص اگر پیش کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھا ہے تو آپ سوال جو ہے وہ اپنا یہاں پر ریز کر سکتے ہیں، کوئی چیز کلیریفائی آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں بھی یہاں پر، تو ان موضوعات پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ بہتر یہ رہے گا کہ شروع سے جو ہم شروع سے چلیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں تو ڈسکشن جو ہے نا ہمارا زیادہ اسٹرکچرڈ ہو جائے گا شروع سے بالکل چلنے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو پہلا جو آیا ہے نقطہ، پہلا نقطہ آج کا یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور یہ آیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو اس پر کوئی بھائی اپنی کوئی جو انہوں نے سمجھا ہے وہ یہاں پر پیش کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بتایا نا، کچھ آیتیں جو ہے مدینہ میں بعد میں نازل ہوئی، جیسے آیت نمبر 4 غالباً ہے اس کی آخری جو آیتیں ہیں، وہ آگ کے باہر سے آواز دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے آپ کے حجرات کے باہر سے۔ ایک تو وہ، اور دوسرا یہی آپ کے احترام میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب ہوں
تو اپنی آوازوں کو جو ہے وہ پست رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کریں. یہ نہ ہو کہ اس طرح ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ غارت ہو جائے اور ان کو ان کی خبر بھی نہ ہو. تو اس میں ایک تو فزیکل یہی ہے کہ ان کی محفل میں یا ان کے جب باہر آوازیں دیتے تھے، اور ہمارے لیے اب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنیں تو اس میں فوراً ہمیں اس میں آمادگی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمارے اندر ایک وہ پیدا ہونی چاہیے، جذبہ پیدا ہونا چاہیے. تو وہ یہ بھی وہی چیز ہے ان کی آج کے دور میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث ہمیں ملتی کو حکم ملتا ہے تو ہم اس کو آمنا صدقنا جو ہے وہ اس پہ عمل کریں. میں اس پہ کہنا چاہوں گا، اجازت ہو؟ جی. اصل پیش قدمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے آگے، یعنی یہ بیسک ہے. بیسکلی اس کو ہماری جو سوسائٹی بنتی ہے انفرادی سے ہم اجتماعیت کی طرف جاتے ہیں. تو یعنی ہمارے ہر اس عمل پہ جو انفرادی طور پہ ہو وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے طریقوں سے کراس نہ کرے. اب وہ جب انفرادی طور پہ ہم فالو کریں گے تو اجتماعی طور پہ جو ہمارا جیسے ملکی آئین ہے، اسلامی آئین ہے، ان کی بنیادی دفعہ یہی ہے کہ جب وہ ایک اسٹیٹ بنتی ہے تو اس کا جو قانون ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دکھائے ہوئے، یعنی قانون الہی یہ قرآن کے منافی اور اس کے کراس نہ ہو، اس کے آگے نہ ہو. یہ بیسیکلی یعنی اس کا سمرائزڈ یا متن اس کو کہیں کہ جو انڈیکیشنز ہیں، جب آپ اس کے انڈر، اس کے امبریلا کے انڈر میں رہیں گے تو یو ول بی پروٹیکٹڈ. ٹھیک جی. کوئی اور بھائی اس نقطے پر جو نقطہ حفیظ بھائی نے اٹھایا ہے بہت اہم ہے، اور اس پر جو سینٹنس ہم نے پڑھا تھا وہ یہ میں تھا. بات کر سکتا ہوں؟ جی رفیق بھائی بات کیجیے. اس میں یہ جو ہم پہلے آئے تھے اس میں ہمیں یہی تلقین کی گئی ہے کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے نا وہ حرف آخر ہے. وہ چاہے ہم انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ ہو یا ملک کا کوئی آئین بن رہا ہے، قانون بن رہا ہے، جو ہمارا عدل کا نظام ہے، اس سب میں جو ہے اس کے بعد پھر یہ تو قوانین کے حوالے سے ہے. ویسے بھی اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس کو دیکھیں تو ہمارے جو ہمارے لیڈر ہوں، ہمارے بڑے ہیں، ہم ان سے آگے پیش قدمی نہ کریں. جو وہ ہمیں کوئی بات کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں ان کے فیصلے جو ہیں ماننے چاہیے، اور جو ہے نا ان کے فیصلوں پر ہمیں منوان تسلیم کرنا چاہیے. کوئی اور بھائی اس نقطے پر بھی بات کریں گے؟ جی یہاں پہ جی میں بات کر سکتا ہوں؟ جی کریں. جی یہاں پہ یہ اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں گا. اس میں یہ جو حضرت معاذ بن جبل کی جب وہ یمن جا رہے تھے تو ان کی جو ایگزامپل، ایک پریکٹیکل ایگزامپل بتائی گئی ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں پہ یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے، حاکم عدالت بنا کر بھیج رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس اس ڈیسیجن لیں گے اپنے عدل کے معاملات میں؟ تو انہوں نے کہا کتاب اللہ سے. تو بولنے تو پھر آگے وہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت رسول میں آپ جو ہے نا اس کی نظر میں اپنے ڈیسیجن میکنگ کریں گے. تو یہ ہمیں بھی آگے یہی بتایا گیا کہ عدل کے معاملات جو کہ سب سے کسی بھی سوسائٹی کا جو بیسک جو سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ اگر اس میں نظام عدل صحیح طرح امپلیمنٹ نہ ہو، یعنی کہ اس میں انصاف کا جو پیمانہ ہے وہ اگر صحیح طرح اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو تو وہ جو ہے نا وہ لازمی قرآن اور حدیث اور سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل بھی انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ ایک بہت ہی اچھی جو جامع ایگزامپل کوٹ کی، میں اس کو بس ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ خیر طارق بھائی. اچھا، یہ ابھی جو ہمارے سامنے ڈسکشن آ گیا ہے اس حوالے سے، اور یہ بات ہم نے سمجھی ہے یہاں پر جو تفسیر سے سمجھائی گئی ہے ہمیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرنے سے جو مطلب ہے، جو ابھی طارق بھائی نے ہمارے سامنے حدیث مبارکہ بھی دوبارہ دہرائی ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی یہاں پہ، کہ ہمارے جو بھی معاملات ہوں، چاہے وہ انفرادی زندگی کے معاملات ہوں، کہ ہمیں کیسے بولنا ہے،
کیا بولنا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، گھر کے اندر معاملات کیسے ہونے چاہیے، ماں باپ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، بہن بھائیوں سے کیسا ہونا چاہیے، اولاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کس طرح ہونے چاہیے، کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا فرض ہے، اسی طرح جو سوسائٹی کے معاملات ہیں وہ کس طرح چلنے چاہیے، نکاح کس طرح ہونے چاہیے، طلاقیں کس طرح ہونی چاہیے، وراثت کس طرح تقسیم ہونی چاہیے، خوشی کی تقریبات کس طرح ہونی چاہیے، غمی کی تقریبات کس طرح ہونی چاہیے، بھوکوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مساکین کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے. یہ ایک اس کا پہلو ہو گیا. پھر یہ کہ جب ملکی سطح کی چیز ہوگی تو اس میں ملک میں قوانین کس طرح بننے چاہیے، اس کے ادارے کس طرح قائم ہونے چاہیے، اس کے اندر پارلیمنٹ کیسے بننی چاہیے، اس کے اندر عدالت کیسے بننی چاہیے. یہ سب کے سب معاملات جو ہیں، اس میں سب سے پہلا کام جو مسلمانوں کے لیے ہے وہ یہ کہ وہ یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے ان سارے معاملات کے اندر. اگر اللہ کا حکم موجود ہے کہ اس میں کس طرح، فار ایگزامپل اگر معیشت کے لیے اللہ کا حکم موجود ہے کہ سود کے بغیر ہونی چاہیے اور سود اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے، تو پھر یہ ایک اللہ کا حکم آ گیا. اب اس سے سرتابی نہیں کی جا سکتی مسلم معاشرے کے اندر. تو اس طرح اللہ کا حکم دیکھنا چاہیے پہلے، اور اس سے پیش قدمی نہیں کی جا سکتی. اور اگر اللہ کی کتاب میں وہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کی سنت سے، آپ کی سیرت سے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ کام وہ لوگ کریں گے جن کے پاس مکمل علم حدیث موجود ہوگا، تو وہ اس معاملے کے اندر رہنمائی کریں گے. اور اگر یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی سنت کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر جو اہل علم ہیں جن کے پاس مکمل علم موجود ہوگا، قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی وہ بصیرت رکھتے ہوں گے، پھر یہ لوگ ہوں گے جو کہ اجتہاد کریں گے. پھر وہ لوگ فیصلے کریں گے اور مسلمانوں کو ایک لائن آف ایکشن دیں گے کہ بھئی اس معاملے کے اندر کوئی قانون موجود نہیں ہے تو اس طرح کی قانون سازی کی جا سکتی ہے. تو یہ مطلب ہے یہاں پر اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرنے کا، جو ہم نے تفسیر سے یہاں پر سمجھا ہے. دوسرا نقطہ جو آج ہمارے سامنے آیا ہے وہ آواز بلند کرنے کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور ظاہر ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو اس لیے جو مفسرین نے ہمیں سمجھایا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کیا جائے، آپ کی حدیث بیان کی جائے، آپ کی سیرت بیان کی جا رہی ہو یا آپ کا حکم بیان کیا جا رہا ہو، تو اس وقت پھر اپنی آواز کو اس سے کم رکھنا چاہیے اور پوری توجہ لگا کے اور پوری اپنی جو ہے وہ دل اور دماغ کے ساتھ جو ہے اس چیز کو سننا اور سمجھنا چاہیے اس چیز کو. اسی طرح اس کے اندر سے ایک عام حکم ہمارے لیے نکل رہا ہے، اور وہ عمومی حکم یہ ہے کہ جب بھی ہمارے درمیان جو بزرگ حضرات اگر بیٹھے ہوں جن کا مرتبہ بلند ہو، تو وہاں پر بھی پھر ایک جنرل ہمارے لیے ایک تہذیبی حکم بھی بن جاتا ہے کہ ان کے سامنے پھر ان سے بلند آواز میں جو ہے وہ گفتگو نہ کی جائے. تو یہ ہمارے سامنے آ گیا نقطہ. اور ان لوگوں کی بات بھی آ گئی کہ جو لوگ آ کے حجروں سے باہر جو ہے وہ زور زور سے پکارتے تھے. تو یہاں پر بھی ہمیں ایک جو ہے تہذیبی حکم جو ہے ہمیں مل گیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ تہذیب سکھا دی ہے کہ کس طریقے سے جب آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیں اور تو کس طرح آپ کو جو ہے نا وہاں پر جا کے ویٹ کرنا چاہیے، یا کوئی طریقہ جو آپ کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے انفارم کرنے کا کہ آپ انفارم کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر ویٹ کرتے ہیں کہ جب بھی وہ جو جس سے آپ ملنے گئے ہیں جس وقت وہ جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو ملاقات کے لیے ٹائم دیتے ہیں. تو ایک تہذیبی نقطہ ہمارے سامنے یہاں سے آ گیا ہے یہاں پر اس نقطے سے. اور اب اس سے اگلا جو نقطہ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. اب یہ فاسق کی خبر کی جو تحقیق ہے اس پر کوئی بھائی اپنا بات کریں، اور اس کے جو انڈرسٹینڈنگ جو ملی ہے ہمیں تفسیر پڑھنے کے بعد اس کو اگر یہاں پر بیان کریں تو بہت اچھا ہوگا. جی، فاسق کی خبر کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں. کوئی بھی بھائی اپنا جو ہے وہ یعنی مطلب اور بہت ہی آسان اور بڑے پیارے انداز سے سمجھایا گیا ہے کہ جب آپ کے معاملات ہوں گے، اب وہ کوئی بھی خبر کسی بھی حوالے سے، خاندانی معاملات ہوتے ہیں اور
اس میں کوئی چیز جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے کسی بھی معاملے پہ یا کوئی چیز ہوتی ہے تو کم از کم اگر انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے تو تھوڑی تحقیق تو کر لو کہ اگر آپ کسی سے شاید ہی یا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ یار اس طرح ہوا ہے. اب یہ ایک براڈ اسپیکٹرم میں آپ اس کو لے کے وہ بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا ڈیسیشن سے یا کوئی ایسا ڈیسیشن کہ آپ کو اب ٹیک اوور کرنا ہے یا کچھ بھی, تو آپ نے اسی خبر پہ اسٹینڈ نہیں لینا لیکن ویریفائی ضرور کرنا ہے کہ وہ اچھا کریڈیبلٹی اصل چیز ہوتی ہے. بندے کی ساکھ جو بنتی ہے نا کریڈیبلٹی, کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, بندے کی ساکھ کیا ہے, اور وہ ساکھ جو نارملی ہماری ہوتی ہے وہ ہماری زبان سے, ہمارے بول چال سے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے وہ بنتی ہے. ہم بناتے نہیں ہیں, کریڈیبلٹی بنتی نہیں ہے بیسیکلی, وہ بن جاتی ہے, وہ آپ کے کردار سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کے بول چال سے. تو اس بندے کی کریڈیبلٹی کیا ہے اسلام یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے کہ اس کی تحقیق کر لے اس بندے کی اور اس خبر کی, then you have to take the decision even in every aspects. آپ کے اپنے باہمی معاملات, خاص کر کے ہمارے اب جنگ و جدل کے معاملات تو بڑے ہو گئے, چھوٹے چھوٹے معاملات ایون اگر اپنوں میں ہو جاتے ہیں, بھائیوں میں بھی, تو وہ آ کے بتا دیتا ہے یار یہ اس نے اس طرح کہا تھا, اچھا you did not even, آپ نے کچھ پتا بھی نہیں کیا کہ واقعی کہا بھی ہے کہ نہیں کہا, یا بندہ کہنے والا کون ہے. تو یہ بڑا پیارا انداز ہے بتانے کا, سمجھانے کا. بہت خوب, بہت خوب. جی کوئی اور بھائی اس پر بات کرنا چاہیں؟ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس والے نقطے کو بھی. حفیظ بھائی نے بہت پیارے طریقے سے اس پر بات کی ہے, اور یہ ایک اس کو جو ہے نا جنرل رول کے طور پہ جو ہے نا وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اس کا اسکوپ کتنا بھی ہو, اس کا اسکوپ بعض اوقات بہت چھوٹا اسکوپ ہوتا ہے, لیکن اس کے جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں. مثلاً یہ کہ میاں بیوی ہیں, اگر بیوی کو میاں کے بارے میں یا میاں کو بیوی کے بارے میں کوئی شخص ایسی خبر دیتا ہے جس سے گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہو, گھر کے اندر جھگڑے کھڑے ہونے کا اندیشہ ہو, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کسی کی ایسی خبر کے اوپر جس سے آپ کا شدید جھگڑا گھر میں ہو سکتا ہو, فوری طور پہ یقین نہیں کر لینا چاہیے جب تک کہ آپ اس فرد کے بارے میں بھی نہ جانتے ہوں اور خبر کی تحقیق بھی نہ کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرد کریڈیبل ہوتا ہے لیکن اس نے بھی کوئی خبر جو ہے نا کچی پکی کہیں سے اٹھا لی ہوتی ہے اور وہ لے آتا ہے. تو اس لیے صرف یہ نہیں کہ وہ کریڈیبل آدمی اور خبر دے رہا ہے تو آپ مان ہی لیں اس کی خبر کو, بلکہ اس کی خبر کو بھی تحقیق کر لیں کہ واقعی یہ مطلب جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں, اگر آپ کے گھر پہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے. اسی طرح خاندانوں میں امپیکٹ ہوتا ہے, خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں, دو گھروں کی آپس میں, بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے, چچا ماموں پھوپھیاں آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں, جیسے لوگ لگائی بجائی کرتے ہیں گھروں کے اندر, فلاں نے فلاں کے بارے میں بولا, وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, وہ تو یوں کہہ رہا تھا. تو یہ ایک اسکوپ اس کا یہ بن گیا. اس کا ایک اسکوپ اور براڈر ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دو برادریاں ہو سکتی ہیں, دو مسلمانوں کی پارٹیاں ہو سکتی ہیں, دو مسلمانوں کے گروپ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو آپس میں کوئی ان کو ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح سے انفارمیشن دے یا اس طرح سے پریٹینڈ کرے کہ ان کو آپس میں لڑوا دے. تو وہاں پر بھی بڑا ضروری ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ تحقیق کی جائے خبر کی. اسی طرح جو ہے وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں میڈیا ہوتا ہے اور جو کہ پوری سوسائٹی کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں, پوری سوسائٹی میں افراتفری پیدا کر سکتے ہیں, پوری سوسائٹی میں فتنہ برپا کر سکتے ہیں, پوری سوسائٹی کے ذہنوں کو جو ہے وہ خراب کر سکتے ہیں, دلوں کے اندر بے چینی پیدا کر سکتے ہیں. تو ان کو بھی جاننا چاہیے. آج کی دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں میڈیا ہوتا ہے, چاہے وہ اینکر پرسنز ہوں, چاہے وہ خبریں پیش کرنے والے لوگ ہوں, چاہے وہ خبریں تیار کرنے والے لوگ ہوں, چاہے وہ اخبار تیار کرنے والے لوگ ہوں, دیکھنا چاہیے. کیونکہ ایک بڑی تعداد جو اس وقت خاص طور پہ جو میڈیا پرسنز ہیں, تو اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اس پر پوری اترتی ہے کہ ان کی ایک اچھی خاصی تعداد فاسقین پر جو ہے نا, اگر فاسق کی آپ ڈیفینیشن لیں گے تو کافی ساری تعداد فاسق کی اس پر پوری اترتی ہے. تو ان لوگوں کے اٹھائے ہوئے ایشوز, ان لوگوں کی لائی ہوئی خبریں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو پہلے اوتھینٹیکیٹ کیا جائے اس چیز کو. اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے بے تحاشا انفارمیشن جو ہے وہ ان اوتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کو آگے سے آگے پاس آن کرتے جا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح حکومتوں کا آ جاتا ہے معاملہ, کیا حکومتی سطح پہ اگر ایک ملک دوسرے ملک کے بارے میں خبر ملتی ہے اس طرح کی کہ کوئی ایسی خبر دیتا ہے کہ جس سے دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو سکتی ہو یا دو بہت بڑے بڑے گروہ آپس میں لڑ سکتے ہوں, تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ اس کے اسکوپ چھوٹے سے لے کے بڑے تک جو ہے اس کے اسکوپ موجود ہیں, اور ہر اسکوپ کے لیے ضروری ہے کہ اس خبر کی جو ہے وہ جو آپ کے پاس آ رہی ہو ایسی خبر جو امپیکٹ کر سکتی ہو, تو اس کی جو ہے وہ
تحقیق کر لینی چاہیے. اس کے بعد ہم اگلے نقطے پر چلیں گے یہاں سے. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے ایک نقطہ پیش کیا گیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں آپ کی بات مان لیا کریں تو آپ لوگ خود مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں گے. تو اس میں یہ ایک بات یہاں سے جو ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ جو بھی مسلمانوں کی لیڈرشپ ہو, چاہے وہ مسلمان جو اسلامی جماعتیں ہیں وہ لیڈرشپ ہو یا کہیں اسلامی نظام قائم ہو چکا ہو اور وہاں کی لیڈرشپ ہو, تو ان کے جو ماتحت لوگ ہوں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی رائے ضرور دیں اور جتنے بھی مطلب پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اپنی رائے ضرور پیش کریں. لیکن جو ہے لیڈرشپ جب ایک چیز ڈیسائیڈ کر لے تو پھر یہ کوشش نہ کریں کہ آپ جو ہے نا اس کو آپ جو ہے نا وہ ڈائریکشن دے رہے ہوں یا آپ کوشش کریں کہ اس کو کنٹرول کرنے کی, تو یہ چیز خرابی کا باعث بنتی ہے. اس ایک نقطے کے بعد جو ہے میں آگے اس کو جمپ کر جاؤں گا تاکہ ہم آج کے اپنے اس کو کنکلوڈ کریں. یہاں پر اب تذکرہ آیا ہے اہل ایمان میں سے 2 گروہوں کے لڑنے کا اور ان کے درمیان صلح کروانے کا. اس پورے موضوع پر جو بھائی بھی اختصار کے ساتھ کوئی بات کر سکتے ہیں ان کو بات کرنی چاہیے یہاں پہ تمام شرکا میں سے. کیا انڈرسٹینڈنگ بنی ہے, یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ کل کنٹینیو بھی ہوگی ہے, لیکن اگر آج جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے بنی ہے یا جو ہم نے سمجھا ہے تفسیر کو پڑھنے کے بعد, تو یہاں پر بھائی اپنی انڈرسٹینڈنگ اگر پیش کریں تو بہت اچھا ہوگا. اچھا, اس پہ کچھ 2 الفاظ کہنا چاہوں گا. جی کہیے. ایسا تو نہیں لگ رہا کہ ہم ہی بات کر رہے ہیں, دوسرے بھائی بھی بڑی خوشی ہوگی وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں. ہاں, گفتگو تو اصل میں چلتی رہنی چاہیے, اسی لیے ہم چلا رہے ہیں گفتگو کو. تو جو بھائی بھی مطلب چاہے تو ہینڈ ریز کرتے ہیں, چاہیں تو آ کے آپ جو ہے وہ جو ہے پرمیشن لے کے بولیں یہاں پہ. اچھا, اس پہ بڑا پیارا اس پہ بھی نقطہ بڑا شاندار, وہ ایک جھٹکا سا لگا کہ جیسے جب اگر ایسا ہو جائے, یعنی نارملی نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ, ایسے مہذب معاشرے میں اور اس کے قرآن کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز, اور اس میں یقیناً انہوں میں نہیں ہوگی, لیکن کبھی یعنی ڈیفینیٹلی وی آر دا ہیومن بینگس, تو غلط فہمیاں آ جائیں تو معاملات صلح کرا لو کا مطلب سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا, یار چھوڑ دو بس, گلے لگ جاؤ, اوکے دیٹس فائن, چھوڑ دو گلے لگ جاؤ, لیکن حق کا کلیئریفائی, یعنی جڑ سے اگر آپ یہ معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں فار ایور کے لیے, تو کلیئر ڈیسیژن لو کہ حق پہ کون تھا اور کیا وجہ تھی, اور اس معاملے کو پھر ختم کرو, جڑ سے کاٹو. یہ بڑا بہت ہی ایک پن پوائنٹ تھا کہ یعنی جسٹ اوکے صلح ہو گئے, ختم ہو گئے, بات معاملہ رفع دفع نہیں, وہ نہیں ہوگا, وہ پڑا رہے گا وہیں پہ اگر معاملہ آپ نے کھول کے اوپن کر کے کلوز نہیں کیا. جی شعیب نواز بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب کو عید مبارک کہوں گا, اور میرا یہ فرسٹ سیشن ہے آن لائن یا آف لائن جو میں اٹینڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, اسپیشلی قرآن تعلیم سیشن میں. تو بہت ہی محتاط طریقے سے ہم لوگ اس کو سن رہے تھے. بہت اعلیٰ گفتگو تھی ماشاء اللہ. آپ حمد بھائی کی جو فراست ہے اور جس طرح وہ نقطے کو بیان کرتے ہیں, انڈیویجول سے ان کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے, اور جس سے ہم لوگ بہت زیادہ اور بولنا اس لیے میں نہیں سمجھ رہا تھا مناسب, کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے قرآن پاک کی جس کی تشریح کرنا ہمارے لیے, یا جس پہ کچھ کرنا ہماری جو آپ کہہ لیں کہ اتنا علم نہیں ہے کہ ہم لوگ اس پہ کچھ بھی کہہ سکیں. لیکن آپ کی گفتگو سے بڑے اچھے پوائنٹ ہمیں ملے, اور جو مطالعہ ہم نے کیا اس سے بڑی اچھی ہماری لرننگ ہوئی. تو جناب والا میرا صرف سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اسپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ فاسق کی خبر کو جو آپ نے اس کی چھان بین کرنی ہے, تو کیا مطلب اب جو ماڈرن وے ہے اس کو ہم اس میں کس طرح کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, جو مطلب فاسق کو کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ اب کبھی کبھی خبر کی ویلیڈیشن کچھ نیوز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی بہت جلدی ویلیڈیشن کرنا پاسبل نہیں ہوتا,
تو ایک سچائی اور فاسق کو ہم کس طرح سے جج کر سکتے ہیں جو ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ وے میں؟ تو سر یہ میرا ایک سوال تھا آپ سے، اگر آپ اس کا جواب عنایت کر دیں بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ میں اس پہ بات کرتا ہوں جی۔ رضا بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ ابھی میں حفیظ بھائی کی بات میں ہی آگے تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے اس میں، لیکن ایک چیز صرف یہ میں بلکہ آپ سے تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا۔ ویسے آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، یہ دو فرقوں کے درمیان جو جنگ ہے یا لڑائی ہے اس کے بارے میں۔ تو ابھی آج کل کے دور میں اگر دیکھیں تو مطلب یہ کہ اس طرح کے بہت زیادہ کہہ لیں ڈفرینسز ہیں، اور جس میں کہ لڑائی تک کے نوبت یعنی آ رہی ہے مختلف۔ میں پوری دنیا کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اگر اس میں دیکھیں تو اس میں پھر اب یہ کہ حق تو جو ہے وہ ہر فرقہ ہی اپنے حساب سے، فرقہ یا گروہ جو بھی کہہ لیں، وہ اپنے حساب سے اس کو جج کرتا ہے، اس کے لیے احادیث اور قرآنی آیات اور تمام چیزیں پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک کنفیوزنگ صورتحال تھوڑی بن جاتی ہے، تو اس کو اگر آپ لیبریٹ کر دیں۔ جی ٹھیک۔ رفیق بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے حفیظ بھائی نے ایلیبوریٹ کیا ہے فاسق وہ خبر والا، تو یہ جو ہے نا دو گروہوں کے درمیان، مسلمان جو دو گروہ ہیں، اگر ان میں لڑائی ہو جائے تو بالکل ایگزیکٹلی میرے خیال میں وہ اسی طرح امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ آپ شروع سے لے کر ایک دو افراد سے لے کر ایک خاندان سے لے کر معاشرہ اور پھر ملکوں تک کہ مسلمان ملکوں کے درمیان اگر کوئی آپس میں لڑ پڑے تو یا خاندان میں آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان جو ہے نا صلح کروائی جائے، اور اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس کے جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے لڑائی کی جائے، اور بعد میں عدل کے ساتھ ان آپس میں صلح کرائی جائے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے فاسق کوئی خبر لاتا ہے کہ ہم نے خاندان سے شروع کیا کہ ایک خاندان سے وہ آپ تحقیق کریں، اس طرح وہ لڑائی بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ایک خاندان میں لڑائی ہوتی ہے تو ہمیں ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے، پھر اس سے بڑھتے بڑھتے ملکوں تک دو مسلمان ملکوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تو ہمیں اس میں ان کے درمیان صلح کرا دینی چاہیے۔ بہت آپ نے خوبصورت بات کی ہے رفیق بھائی، اور یقیناً یہی بالکل اس کی تشریح بھی ہے کہ صلح کروانے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر دو آدمی آپس میں لڑ جائیں تو ان میں صلح نہیں کروانی، صرف گروپ لڑیں گے تو جو ہے نا وہ صلح ہوگی، بلکہ یہ صلح جو ہے وہ انفرادی، اگر دو افراد بھی لڑ رہے ہوں گے تو اس کے درمیان بھی صلح کروانی، یعنی ہمیں صلح کروانی ہے، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے فرض ہے، مسلمانوں کے اوپر واجب ہو گیا یہ چیز نا کہ صلح کروانے کا کام کرنا ہے۔ تو جو رضا بھائی کا سوال تھا کہ آج کل کے حوالے سے، اسی لیے میں نے کہا کہ کل ہم ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر، تو کل جو ہم نے مطالعہ کرنا ہے اس میں آپ کے سوال کا جواب آئے گا، اس میں گروہوں کی تقسیم آئے گی، اس میں گروہوں کی جو لڑائیوں کی تقسیم ہے، کس کس طرح کی لڑائیاں ہو سکتی ہیں، کس کس طرح کے گروپ ہو سکتے ہیں، اور ہر صورت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم کل اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ شعیب بھائی نے جو سوال اٹھایا تھا کہ آج کی دنیا میں ماڈرن زمانے میں فاسق، دیکھیں فاسق تو جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس بنیاد پہ فاسق تھا، آج بھی اسی بنیاد کے اوپر ایک فرد فاسق ہوگا، یعنی فاسق وہ شخص ہے کہ جس کو ہم ایمان سے خارج نہیں کرتے، وہ ایمان، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، لیکن مسلمان رہتے ہوئے اگر وہ فرائض کا چھوڑنے والا ہے، یعنی فرائض پر عمل درآمد نہیں کرتا۔ فرائض کیا ہیں آپ کے؟ فرائض جو ہے مسلمانوں کے نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا جو ہے وہ فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، یہ فرائض ہیں۔ جو شخص فرائض جو ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے اور جو شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ شخص فاسق ہے۔ تو اس لیے بڑی آسانی سے آپ جج کر سکتے ہیں آج کی دنیا کے اندر بھی کہ جو لوگ آپ کو خبر دینے والے ہیں وہ ان دو چیزوں میں کسی چیز کے اوپر عمل پیرا تو نہیں ہے، یعنی اگر وہ فرائض کا چھوڑنے والا ہے اور کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو وہ فاسق کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے، اور پھر آپ کو اس کی خبر کے اوپر لازمی جو ہے وہ تحقیق کرنی چاہیے کہ اس کی خبر کیا ہے۔ ہاں جہاں تک تحقیق کی بات ہے تو تحقیق کے لیے تو آج کل کے ذرائع آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں کہ ایک فرد کوئی بھی خبر آپ کو دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایسا ہو گیا ہے، یا فلاں جگہ پہ فلاں واقعہ جو ہے پیش آ گیا ہے، یا فلاں جگہ کے اوپر جناب علی کچھ لوگوں نے پکڑ کر ایک لڑکی کو کوڑے مارے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پورے سوسائٹی کے اندر فساد پیدا کر دیتا ہے،
تو وہ آپ کے پاس شرائط موجود ہوتے ہیں اس کی تحقیق کرنے کے لیے، تحقیق کرنی چاہیے اس کی بنیاد کے اوپر، تاکہ اس کی بنیاد، تاکہ اس کو لے کر جو ہے وہ پوری سوسائٹی کے اندر کوئی فرد جو ہے وہ فساد نہ جو ہے نا وہ پیدا کر سکے. تو یہ ذریعہ ذرائع استعمال کرنے چاہیے اس کے لیے. طارق بھائی آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، سید طارق بھائی. جی ماشاء اللہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا. وہی مجھے یہ جو شعیب بھائی نے بھی سوال اٹھایا کہ آج کل کے جو ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ایک سچی خبر بھی جو ہے نا اس میں جھوٹ اتنا عنصر ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کو خود ریئلائز ہوتا ہے کہ نا یہ خبر تو جھوٹی تھی. تو یہ جو ہے نا یہ جو آیتیں ہیں یہ آج کل کے جو ہمارے جو سامنے جو مطلب واقعات آ رہے ہیں اس سے کافی اس میں ہمیں ایک مطلب ایک لیسن دے رہی ہیں اور ایک سبق سیکھنے کا موقع دے رہی ہیں. اسی طرح یہ جو مسلمانوں کی جو ایمان والوں کی جو لڑائیاں بھی ہیں اس پہ میں تھوڑا یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا اپنے ڈفرینسز کی بنیاد پہ وہ بہت دوسروں کو جہنمی اور دوزخی اور یہ کہنے پہ جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نا یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ زیادہ یہ جو ہے نا یہ سب ہو رہا ہے. حالانکہ اگر ہم صرف کامن تھنگس کو اگر کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں کتنا مطلب آپس میں ڈفرینس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے. تو انہوں نے وہ نہیں کیا کہ نا کہ ان کے ڈفرینسز کو لے کے جو ہے نا کہ تم تو کافر ہو، یا انہوں نے ان کی کامن تھنگس کو لے کے ان کو یکجا کیا. تو یہ بس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمیں صرف کامن چیزوں کو لے کے پہلے جو ہے نا ان لوگوں کو قریب لے کے آنا چاہیے، نہ کہ ہم دوسروں کو جو ہے نا جہنمی دوزخی اور یہ سب جو فتوے جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اچھا اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ پہلو ذرا یہ بھی دیکھیں کہ جو میں یہ جو ابھی آیات آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بھی ہے کہ بعض ابھی جو غزوہ بنی مستلق کی جو بات ہو رہی تھی نا اسی سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب یہ پورا واقعہ ہوا، یعنی کہ وہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ آئے وہ، اور چونکہ وہ بالکل اسی وقت وہ مسلمان ہوئے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ جو حرکت کی جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو ہے ڈیزاسٹر جو ہے وہ ہو سکتا تھا وہ ڈیزاسٹر. تو ان کی جب وہ خبر لے کر آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ جی میرے ساتھ تو اسی طرح ہوا ہے اور شاید وہ مجھے مار ڈالتے اور مجھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشرائز کر رہے تھے کہ نہیں ہمیں فوراً جو ہے وہ اقدام کرنا چاہیے اور فوراً دستہ بھیجنا چاہیے اور ان سے ہمیں فوراً بدلہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک رویہ ہوتا ہے فوراً والا رویہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا معاملے کو، یعنی آپ نے لفظ پڑھا نا یہاں پہ کہ آپ متعامل تھے، آپ کو تعامل تھا کہ نہیں ٹھہر جاؤ ذرا تاکہ معاملے کی پوری جو ہے نا وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں پورے کے پورے معاملے کو اس سے پہلے کہ اٹیک کر دیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا نا خبروں کے معاملے میں کیا رویہ ہے، خبر آئی اور فوراً ایک پینک پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، خبر یہاں سے وہاں فارورڈ ہو رہی ہے بغیر یہ جانے ہوئے کہ خبر کیا امپیکٹ کریٹ کرے گی اور کیا یہ واقعی سچی بھی ہے یا جھوٹی خبر ہے، کیا یہ سچے ذریعے سے آئی ہے کہ جھوٹے ذریعے سے خبر آئی ہے. تو بس ایک اچھا میرا سوال یہ ہے کہ آخر ایسی جلدی ہوتی کیا ہے ہمیں کہ بھئی ہمیں بس خبریں پھیلانی ہیں، بس بھئی ایسی کوئی خبر تھوڑی ہے آ رہی ہے کہ جس سے فوری طور پر کسی کی جان کو کوئی بڑا کوئی خطرہ ہونے والا ہے یا جو ہے وہ فوری طور پر دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہونے والا ہے اگر میں نے اس خبر کو آگے نہ بھیجا. تو نا ہمیں ذرا اپنے رویوں میں جو ہے نا ایک ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے، رویوں میں ٹھہراؤ لے کر آئیں تاکہ جو ہے نا وہ ٹھہر جائیں، مطلب کوئی بھی خبر آتی ہے اس پر ٹھہر جائیں، سوچیں دیکھیں کہ واقعی یہ مطلب صحیح ذریعے سے آئیے، آگے بڑھانی ہے کہ نہیں بڑھانی. تو اس لیے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کر لوں. جی سجاد بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہاں پہ نا ایک چیز ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس چیز کا بھی حکم ہے کہ آپ پہلے آبجیکٹو دیکھو کہ یہ چیز اگر کی جا رہی ہے تو اس کا آبجیکٹو کیا ہے، کیا یہ چیز فساد پھیلانے کا موجب بن رہے ہے یا خیر پھیلانے کا موجب. اگر خیر کی بات ہے تو ایون اس پہ جھوٹ بھی جائز ہے. اگر میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے کسی کو یہ بات کرنی پڑتی ہے اور جو وہ ہوتی جھوٹی ہے، یعنی وہ بیوی سے کہے کہ جی آپ کی میاں تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، یا شوہر کو کہے تو آپ کی بیوی تو آپ کو بڑی تعریف کر رہی تھی، تو جو ان کے درمیان چھوٹی موٹی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیزالو ہو سکتی ہے اور وہ آپس میں جڑ سکتے ہیں. تو
یہ جو آبجیکٹو ہے نا اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے آپ کی جو نیوز آ رہی ہے یا جو جس طریقے سے, کیونکہ ایون لہجہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. ایک ہی بات ہے, اس کو ایک بندہ کہتا ہے, میں اس کی ایگزامپل دوں گا, جیسے ایک فکرہ ہے کہ کیا بات ہے, تو ایک بندہ کہتا ہے کیا بات ہے جناب, اور دوسرا کہتا ہے کیا بات ہے. تو یہ فکرہ ایک ہی ہے, لیکن دو مختلف لہجوں سے ادا ہونے سے ایک میں لگتا ہے کہ وہ دوسرے کو چیلنج کر رہا ہے, اور دوسرے میں وہ کہتا ہے کہ جی وہ دوسرے کی تعریف کر رہا ہے. فکرہ وہی ہے. تو مین چیز جو ہے وہ ہے کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے. اگر وہ فساد ہے تو پھر اس کی تحقیق کی جائے تاکہ وہ فساد پھیلے نہیں, جب تک کہ وہ یعنی وہ اس پہ سے خواہ مخواہ میں شر برآمد نہ ہو جائے. اور اگر اس میں کوئی خیر والی بات ہے تو پھر اکارڈنگلی اس کے ساتھ دیکھا جائے. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر جناب. تو یہ جو آخری نقطہ ہے اس کو میں یہاں پہ کنکلوڈ کر کے آج کی نشست کو ختم کریں گے انشاءاللہ, کہ رب رحمان نے جو یہ دو مسلمانوں کے گروہ, پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ کوئی جس طرح سے ہمارے سامنے تذکرہ بھی یہاں پر آیا, ہم نے پڑھا بھی اس کو, کہ یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں. چاہے دو مسلمان آپس میں لڑیں, یا مسلمانوں کے دو گھرانے آپس میں لڑیں, یا دو خاندان آپس میں لڑیں, یا مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں, کسی بھی بنیاد کے اوپر, چاہے وہ زبان کی بنیاد ہو, چاہے وہ عصبیت کی بنیاد ہو, چاہے وہ فرقے کی بنیاد ہو, چاہے وہ ذاتی مفادات کا کوئی پہلو ہو اس کے اندر, تو کسی بھی بنیاد پر یہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک کہ مسلمان آپس میں لڑیں. لیکن اس کے باوجود ظاہر شیطان ہے وہ اپنا کام کرتا ہے, لڑاتا ہے. تو اگر دو گروہ لڑ جائیں مسلمانوں کے, تو جو دیگر لوگ ہیں ان کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے. میں واجب کہہ رہا ہوں آپ سے کیونکہ تفسیر میں یہی ہے, اور علماء کرام نے اس کو یہی اسی طرح اس کو بیان کیا ہے کہ باقی لوگوں پر یہ جو لوگ بھی مطلب کوئی قوت رکھتے ہوں کسی بھی طرح کی اس معاملے کو روکنے کی, مسلمانوں کی آپس کی لڑائی کو اور ان کی صلح کروانے کی, ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اس لڑائی کو رکوائیں. لیکن لڑائی کو رکوانے کے لیے جو صلح کرنے کا طریقہ ہے وہ اختیار کریں, دونوں طرف بات چیت کریں, اور پھر یہ دیکھیں کہ بھئی پہلی چیز صلح کرانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایک نے دوسرے کے اوپر زیادتی کی ہے تو یہ نہیں کہ زیادتی کو دبا لیں آپ اور کہیں اچھا ٹھیک ہے یار زیادتی کر دی کوئی بات نہیں, تو یہ نہیں. اگر جس نے زیادتی کی ہے, جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے, اس کو اس کا حق دلائیں. تو تب یہ عدل کی بنیاد کے اوپر صلح, یعنی یہ فرمایا گیا نا کہ عدل کے ساتھ کرواؤ, جو بھی صلح کروانی ہے عدل کے ساتھ ہونی چاہیے. تو اگر کسی کا حق مارا گیا ہے تو اس کو حق دلانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ حق دلوائیں اس کو. اور اگر وہ جس نے حق دینا ہے وہ حق دینے کو تیار نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے. تو اگر وہ زیادتی کر رہا ہے تو پھر ہمیں اپنی جو قوت ہے وہ استعمال کرنی چاہیے اس کے لیے. وہ قوت کے بارے میں بھی یہ ہمارے سامنے آ گیا کہ جتنی قوت درکار ہے اتنی ہی استعمال کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صلح کروانے والے خود ظالم بن جائیں اور جس سے وہ حق دلوانا چاہ رہے ہیں وہ اسی کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں. بلکہ جتنی قوت, جتنی فورس درکار ہے, چاہے وہ زبان کی ہو, چاہے دلیل کی ہو, چاہے ہاتھ کی ہو, چاہے ہتھیار کی ہو, جتنی بھی فورس درکار ہے اتنی ہی فورس یوز کریں. اور فورس یوز کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہم اسے کہیں کہ ہم تمہیں سزا دینا چاہتے ہیں, کوئی سزا نہیں, بلکہ ہمارے دل, اس میں دیکھیں اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے اپنے دلوں کا جائزہ لینا, کہ ہمارے دل کے اندر یہ کام کرتے ہوئے یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کو پلٹا کے اللہ کے حکم کی طرف لے کر آنا ہے. اور جیسے ہی وہ اللہ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار ہو جائے, تو وہیں سے ہمیں جو ہے وہ واپس ہو جانا ہے, کیونکہ ہمارا کام صرف اتنا ہی تھا کہ اس کو واپس اللہ کے حکم کی طرف لے آئیں. یعنی اللہ کا حکم یہ ہے نا کہ عدل کے ساتھ کام کرو. اگر وہ عدل اختیار کر لیتا ہے اور اس کا حق جس کا بھی اس نے مارا تھا اس کو ادا کر دیتا ہے تو ہمارا کام یہاں پر ختم ہو گیا. لیکن عدل بڑا ضروری ہے اس کے اندر. تو یہ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس نوٹ کے ساتھ ہم آج کی نشست کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر 9 بجے جمع ہوں گے اور یہیں سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ بہت اہم نقطہ ہے, کل کی شاید ہماری پوری نشست اسی نقطے پر جو ہے وہ خرچ ہو جائے گی. اور اس میں جو تیسرا جو سماجی پہلو آئیں گے وہ انشاءاللہ پھر پرسوں کی نشست میں اللہ نے چاہا تو اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. تو میری درخواست صرف اتنی ہوگی آپ بھائیوں سے کہ آپ اگر اس کا ایک مرتبہ, کیونکہ اس کے بعد والے جو حاشیے ہیں وہ جس کا میں آپ کو نمبر ہے اس کا ابھی آپ کے سامنے لے آتا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا اس کو پڑھ لیں اچھے طریقے سے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں حاشیہ نمبر 17. حاشیہ نمبر 17 تھوڑا پڑھنے میں آپ کو مشکل لگے گا یہ, لیکن آپ اس کو 2-3 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. لیکن یہ بہت اہم ہے, بہت ہی اہم ہے ہمارے کل کے ڈسکشن کے لیے. جو آج سوالات اٹھے ہیں نا ان کا جواب اس کے ذریعے آئے گا کل. تو اس لیے آپ تمام بھائی نا کم از کم یہ حاشیہ جو ہے وہ اس کا پورا یہ تھوڑا تفصیلی ہے. تو یہ دیکھیں یہ پورا آپ کے سامنے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ
3 साढ़े 3 पेजेस जो है ना, बल्कि 4 पेजेस ये बन गए, 5 तकरीबन 5 साढ़े 5 पेजेस का है ये एक हाशिया खाली, इसलिए मैंने इसको आज छोड़ दिया है। तो आप इसको पूरा पढ़ लेंगे ना तो इसके पूरा एक जो इसका पूरा फ्रेमवर्क है पूरे कानून का, वो हमारे सब वो बहुत अहम है, ये बहुत अहम है समझने के लिए, जो रजा भाई ने बात की थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ लें इसको। जिन भाइयों के पास फिजिकल किताब मौजूद है उससे पढ़ना चाहें उससे पढ़ लें, ऑनलाइन tafimulquran.org पे जाके वहाँ से पढ़ना चाहें वहाँ से पढ़ लें, quranurdu.com पे जाके PDF डाउनलोड करना चाहें वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए, वरना यहाँ पर हसन भाई ने मेरा ख्याल है चैट के अंदर उसका लिंक भी शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, वहाँ से आप ले लीजिए इसको। तो ये आप अपने पास ले लीजिए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान अजीम शान के साथ जो हमारी मोहब्बत कायम अल्लाह ताला ने की है, इसको अल्लाह ताला कायम और दायम रखे, और कुरान को हमारी आंखों का नूर और दिल का सुरूर बनाए। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला, अमल करने वाला, इसकी दावत को फैलाने वाला बना दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नस्तगफिरुका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर। जो भाई लीव करना चाहें वो लीव कर सकते हैं, और